فرشتہ بغیر سوچے اس کو حکم دیا جاتا ہے، وہ کام کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہمیں حکم دیا جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ نظام ایسا رکھا ہے، ایسا نظام رکھا ہے کہ فرشتے انسان کو نظر نہیں آتے۔ تو آپ کی روح جو ہے وہ جڑی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ، اور فرشتے کا یہ کام ہے کہ پھر وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ونگز اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین کو پوری کو اپنے بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ کتنے بڑے جبریل علیہ السلام! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات ہمیں یہ سوچتے ہیں ہم کہ فرشتے اللہ کے ورکرز ہیں۔ کبھی کبھی ہم انسان کو کہہ دیتے ہیں فرشتہ سیرت ہے۔ فرشتے کی سیرت صرف اطاعت ہے رب تعالیٰ کی، سوچ نہیں ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے سوچ دی ہے، تو فرشتے کا اور انسان کا میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ فرشتہ بغیر سوچے اس کو حکم دیا جاتا ہے، وہ کام کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہمیں حکم دیا جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں کریں گے۔ یہ فرق ہے فرشتے اور انسان بہانے لگا کے ٹال مٹول کر کے کبھی کبھی اللہ کی اطاعت کو ٹال دیتا ہے، لیکن فرشتے نہیں ایسا کرتے۔ فرشتے انسان کو نظر نہیں آتے۔ اکثر لوگوں کو، بہت کم لوگ ہیں جن کو فرشتے نظر آتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ نظام ایسا رکھا ہے، ایسا نظام رکھا ہے کہ فرشتے انسان کو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی روح لے کے آتا ہے عالم ارواح سے۔ وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں جان آتی ہے، تو فرشتہ روح لے کے آتا ہے۔ اس روح کو وہ فرشتے پہلے آسمان پہ لا کے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دے کے اس میں ایک جیسے چپ ڈالتے ہیں، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے کنیکشن اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو آپ کی روح جو ہے وہ جڑی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ، اور فرشتے کا یہ کام ہے کہ پھر وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ برائی لکھنے والا، ایک نیکی لکھنے والا، لیکن ایسے بھی فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے موت کا فرشتہ ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے جب تک آپ کا ٹائم نہیں آیا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ موت کا فرشتہ مرنے نہیں دیتا جب تک وقت نہیں آیا ہوا۔ تو فرشتوں کی جو بات ہے، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر بہت کم کیا ہے، زیادہ ذکر نہیں ہے۔ کارن دے ہیں، فرشتے کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں کچھ فرشتے 6 پروں والے، کچھ 8 پروں والے، کچھ 4 پروں والے، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے پر کتنے بڑے ہیں کہ وہ آسمانوں سے زمین تک کتنی سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں، کتنی سپیڈ کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی اولاد بھی ہے، ان کی ایک بڑی آبادی آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ جب ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم نے یہ کرنا ہے، پھر ان کو جیسے آرمی کی ہیڈ کوارٹر، آرمی کے جو بیرکس ہوتی ہیں، سپاہی ہیں، جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس باس بلاتا ہے یہ کام تم کرو جا کے۔ رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ یہ کرو۔ تو فرشتوں کی دنیا ایک بڑی اسٹرینج قسم کی دنیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تو اجازت نہیں ہے، رب تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے فرشتوں پہ غور کرو، اور یہ بھی حکم نہیں ہے کہ بیٹھ کے رب تعالیٰ پہ غور کرو، رب تعالیٰ کے احکامات پہ غور کرو، اس کی عظمت پہ غور کرو، لیکن ایز سچ رب تعالیٰ پہ آپ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کہاں سے آیا، کب آیا تھا، کیسے آیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا۔ ایک روح کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ روح کے متعلق منع فرما دیا کہ روح کے متعلق زیادہ بات مت کرو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، انسانوں کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ جبریل علیہ السلام کے ونگز اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین کو پوری کو اپنے اس میں بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ کتنے بڑے جبریل علیہ السلام! اسی طرح فرشتے جو ہیں ان کا سائز ان کے کام کے مطابق ہے، لیکن چونکہ میری ملاقات نہیں ہے ان سے، میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا۔ شاید کوئی صاحب علم ایسا ہو جو فرشتوں کو جس سے ملاقات ہو، لیکن وہ انسانوں کے ساتھ ان کا 1 to 1 نہیں ہوتا، ان کا ریئیکشن نہیں ہے،
وہ اطاعت کے بندے ہیں. اگر ان کو یہ حکم ملا کہ جا کے پرویز احمد کو یہ رزق دے کے آؤ تو وہ رزق دے کے چلے جائیں گے. وہ کھڑے ہو کے سلام نہیں کریں گے, وہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں جی آپ کے لیے رب تعالیٰ نے بھیجا. دیر از نو ون ٹو ون ریلیشن شپ ود اینجلس. لیکن آپ یہ سوچئے کہ رب تعالیٰ کا جو نظام ہے, جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ رب تعالیٰ خود نہیں کرتے ہیں, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ. جیسے رب تعالیٰ ہم کہتے ہیں کن کہا رب تعالیٰ نے, کن فیکون ہو گیا, کہ ہو گیا کام. بس یہ جو ہو گیا کام ہے اس میں فرشتے کام کرتے ہیں. اس نے تو کہہ دینا ہے, فرشتے دوڑ بھاگ کے خود یہ کام کرتے ہیں. رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں. اس نے فرمایا قرآن کریم میں کہ میں اور میرے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں. رب تعالیٰ کو اور کوئی کام نہیں ہے. اس نے تو اشارہ کر دینا, کام ہو جانا, اس نے خود تو نہیں کرنا, لیکن درود شریف خود پڑھتے ہیں. تو اگر ہم ایسا ہی کر لیں کہ جو رب کر رہا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں, تو ہم درود شریف اگر یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ میرا رب بھی یہی پڑھ رہا ہے, میں بھی یہی پڑھوں گا چونکہ یہ میرے پیغمبر کے لیے ہے, تو دیکھیے گا کہ اس بات سے رب تعالیٰ کی قربت نظر آنے لگ جاتی ہے, محسوس کرنے لگ جاتا ہے انسان. تو یہ فرشتوں کی میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ میں صاحب علم نہیں ہوں, مجھے غیب کا علم نہیں پتہ, اور فرشتوں کا ذکر قرآن کریم میں بہت کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.